شہر یقال صام الشہر کلہ، سنن ترمذی، کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام کسی مہینے میں زیادہ کرے یا روزے زیادہ رکھے تو کیا کہتے ہیں کہ اس نے پورا مہینہ ہی روزہ رکھ دیا. تو یہی مراد ہے یہاں پر، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے روزے شعبان کے بھی چھوڑ دیتے تھے. تو بھائیو، اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے، ہم جیسے کمزور جو روزے کے عادی نہیں، ہمیشہ روزے نہیں رکھتے، ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو پیر کا ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا اور پیر کے دن اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں اس دن روزہ رکھتا ہوں، اور شعبان میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں کہ پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ 13، 14، 15 کا ہر مہینے رکھتے ہیں، لیکن کچھ ہماری طرح ہیں، سست نہیں رکھتے، کم روزہ رکھتے ہیں. تو ان کے لیے 15 شعبان تک تو اجازت ہے، 15 شعبان کے بعد پھر وہ روزہ نہ رکھیں. 15 شعبان تک روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ نہ رکھیں. کیوں ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ رکھیں اور یہ نفل روزہ ہے، یہ نفل ہے، روزہ رکھنے کے بعد کمزور ہو جائیں اور جو فرض روزہ آئے گا تو پھر اس میں سست ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں اور کہیں ہم اب نہیں رکھ رہے، بعد میں رکھیں گے. تو اس لیے اسلام نے، ایک تو عادی ہے نا، پورے سال رکھ رہا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ رکھتا رہے گا، اس کی عادت بن چکی ہے، اس کو ایک اسٹیمنا حاصل ہو چکا ہے روزہ رکھنے کا، ایک قوت حاصل ہو گئی ہے. لیکن عام لوگوں کو نہیں ہے. اگر وہ 15 کے بعد بھی روزہ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، کمزور پڑ جائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا الا رجل يصوم صوما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدھا شعبان ہو جائے، نصف شعبان ہو جائے، تو پھر روزہ مت رکھو مگر وہ شخص رجل یصوم صوما، جو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ پیر جمعرات کو بھی رکھ سکتا ہے، وہ 15 کے بعد بھی رکھ سکتا ہے جو روزے کا عادی ہے. لیکن عام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے. تو آپ ابھی آپ کے پاس دیکھیے، ہفتے کو بھی رکھ سکتے ہیں، اتوار کو بھی رکھ سکتے ہیں، پیر کو بھی رکھ سکتے ہیں، 15 تک. یہ آئندہ جمعے کے بعد ہفتے کو 15 تاریخ ہے، تو اس وقت تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے. اس میں بڑا اجر و ثواب ہے. یاد رکھیے، ایک روزہ اللہ کے یہاں اتنا اجر ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 سال جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو روزہ رکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا